کارکن روہن بیٹس ٹرمپ انٹرنیشنل گالف کلب اسکاٹ لینڈ کے خلاف کورس کے قریب پیشاب کرتے ہوئے لی گئی تصویر پر اپنا مقدمہ ہار گئے۔ بیٹس، جو کہ ایک دوست کے ساتھ چہل قدمی پر تھی، عملے نے اس کی معلومات کے بغیر تصاویر کھینچی اور بعد میں پولیس نے اس پر الزام لگایا۔ چیف ڈونلڈ کارک نے اس کے حق پرائیویسی کے حوالے سے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے 3000 کے ہٹ جانے کے دعوے کو مسترد کر دیا کیونکہ اس کی پریشانی کمپنی کے ڈیٹا پروٹیکشن رجسٹریشن سے منسلک تھی۔ شریف نے خبردار کیا کہ ٹرمپ کے عملے کو ایسی ہی صورتحال میں خواتین کی تصویریں کھینچنے پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیپنگ میں پناہ کے متلاشیوں کا کہنا ہے کہ ان کے ہوٹل کے باہر ہونے والے مظاہروں نے ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جس سے وہ خود کو غیر محفوظ اور فکرمند محسوس کر رہے ہیں۔ پہلے وہ مقامی لوگوں کی طرف سے خوش آمدید محسوس کرتے تھے، لیکن اب وہ مظاہرین کی بدسلوکی اور دھمکیوں کی وجہ سے باہر جانے سے ڈرتے ہیں۔ سیاسی پناہ کے متلاشیوں نے تنہائی اور تکلیف کے احساسات بیان کرنے کے ساتھ ہی صورتحال تیزی سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ مظاہروں نے جو کبھی محفوظ ماحول تھا، اسے پریشانی کی منبع میں تبدیل کر دیا ہے۔ کورونر کی تفتیش میں انگلینڈ کے سابق کرکٹر گراہم تھورپ کو اس کی موت تک کے مہینوں میں فراہم کی جانے والی دیکھ بھال میں ناکامیاں پائی گئیں۔ تھورپ 4 اگست سن 2024 کو اپنی جان لینے کے بعد انتقال کر گئے، اس کی بیوی امانڈا کے ساتھ کہ وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ کورونر نے تھورپ کی دیکھ بھال میں کوتاہیوں کو نوٹ کیا، خاص طور پر اس کی زندگی کے آخری 4 مہینوں میں، لیکن یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا کہ آیا ان ناکامیوں نے براہ راست اس کی موت میں حصہ ڈالا۔ تھورپ سن 2022 میں اپنی کوچنگ کی نوکری کھونے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے۔ جے سلیٹر کی پوچھ گچھ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے موت سے پہلے منشیات اور الکحل لی تھی، بشمول MDMA، کوکین اور کیٹامین۔ 19 سالہ سلیٹر میسکا گاؤں سے لاس کرسٹیانوس میں اپنی رہائش گاہ تک 14 گھنٹے کے پیدل سفر پر تھا جب وہ لاپتہ ہو گیا۔ کورونر نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی موت حادثاتی تھی، جس کے نتیجے میں گرنے کے ساتھ سر پر مہلک چوٹ لگی تھی۔ سلیٹر کی لاش اس کے آخر موبائل فون لوکیشن کے قریب ایک کھائی سے ملی۔ ڈیون اور کارنوال کی پولیس اور کرائم کمشنر ایلسین ہرنڈز نے ایک مقامی ندی میں متعدد لاشوں کے بارے میں ایک تبصرے کے لیے معذرت کی، جس نے تشویش اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ ہرنڈز نے تسلیم کیا کہ اس تبصرے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا تھا اور اس کا مقصد کمیونٹی کی حفاظت کی ضرورت کو اجاگر کرنا تھا۔ کمشنر نے کسی بھی غیر ضروری الارم کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا۔ ہرنڈز کا دفتر عوام کو یقین دلانے اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کوٹس ورتھ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے دورے کے لیے تیار ہیں، جو اپنے خاندان کے ساتھ علاقے میں موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علاقے کے پہلے سے بھیڑ بھڑے حالات کی وجہ سے مقامی لوگ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوٹس ورتھ امیر سیاحوں کے ہیں کیونکہ درمیان ایک مقبول مقام ہے۔ وینس اور اس کا خاندان مبینہ طور پر لندن جانے کے بعد اور اسکاٹ لینڈ جانے سے پہلے خوبصورت علاقے میں ایک کاٹیج کرائے پر لیں گے۔ علاقے کی دلکش اور نرم پہاڑوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وینس خاندان کے لیے ایک پرسکون اعتکاف فراہم کریں گے۔